دونوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، دونوں کی موت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو تطمئن قلوب کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے وہ دنیا سے ٹرانسفر کرتا ہے، الحمدللہ اس کے لیے یہ بھی جنت نظر آتی ہے، اس کو وہ بھی جنت نظر آتی ہے، اور دنیا میں ہر وقت جنت میں ہوتا ہے، اس کو فرق نہیں لگتا۔ حیات جاوداں ملتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس انسان کو جو تطمئن قلوب والے انسان ہوتے ہیں، اور جو مطمئن نہیں، مطمئن دل نہیں، تو ان کے لیے تو یہ زندگی اور دنیا بہت مختصر چیز ہے۔ تو یہ زندگی گزارنی بھائی بغیر اطمینانی والی اور اطمینان والی تو بہت مختلف چیزیں ہیں۔ موت بھی مختلف ہے، آخرت بھی مختلف ہے، بڑی غور طلب چیز ہے۔ قرآن کو ہم پڑھیں ذرا غور سے سنیں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب جو کہا ہے، تطمئن القلوب کو ہم نے علاج سمجھ لیا، اکثر یہ ہے نا علاج سمجھ لیا، علاج نہیں ہے میرے بھائی۔ انشاءاللہ اللہ کا ذکر بہت اچھی چیز ہے اور بہت افضل چیز ہے، لیکن کیا کریں، ملتا اسی کو جس کو اللہ دیتے ہیں، چاہے تو نکال دیں چاہے تو بٹھا دیں۔ بس اللہ سے ایک دعا کرنی چاہیے انسان کو۔ رمضان ہے، رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں ہم نے رمضان سے پہلے دعا مانگی تھی نا، ہمیں رمضان نصیب ہو جائے، ہو گیا نا، اللہ کا فضل ہے۔ ہم نے دعا مانگی تو اللہ نصیب بھی ہو جائے، ہمیں افضل ترین عبادت ہو، تو افضل عبادت دی اللہ نے، قرآن بھی دیا، نفل بھی دی، دیکھیں نا آپ، تلاوت قرآن دیا، نوافل دی، لیکن افضل ترین عبادت کون سی دی؟ اللہ کا ذکر بھی دیا۔ جنہوں نے یہ دعا مانگی ان کو افضل عبادت ملی۔ ہزاروں سینکڑوں لوگ ہیں بس قرآن تک ہیں، نوافل تک ہیں، ذکر تک پہنچتی نہیں، خالی جا رہا ہے رمضان بغیر ذکر کے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ یہی تو میں کہوں، لا کے بغیر ہم زندہ ہیں۔ روح ہے رمضان کی، روح کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کثرت ذکر ہونا چاہیے رمضان کے اندر۔ باتیں ہیں ان کی طرف سے نکلی ہوئی، نیت کرو نیت کرو۔ یہ نیت جو ہے یہ بڑی چیز ہے۔ نیت سے کیا مطلب ہے نا، آپ متوجہ ہو جاؤ، یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی طرف سے متوجہ ہو جائے ٹوٹے دل کے ساتھ، تو اس کی رحمت فوراً پکڑتی ہے۔ یہ کس نے مجھے پکارا، کس نے مجھے پکارا، اے فرشتوں ہٹ جاؤ، اس آدمی نے مجھے پکار لیا، اس نے میری طرف توجہ کر لی۔ ایک صدیوں کا کافر ہو، بت پرست ہو، بتوں کے آگے جھکا رہتا ہو، ایک دفعہ اس نے اگر توجہ کر لے ایک سیکنڈ کے لیے اپنے رب کی طرف، اللہ تعالیٰ اس کو بتوں سے نکال دیتا ہے، بتوں سے نکال دیتا ہے۔ فرعون کو یہی تو کہا تھا اللہ ڈوبتے کہ وہ بندے تو اب کہہ رہا ہے تو نے میری رحمت کو کیوں نہیں پہچانا؟ اگر تو ایک دفعہ بھی توجہ کر دیتا نا میری طرف، ایک دفعہ، تو آج یہاں نہ ڈوبتا، تو تیرا مقام ہی کچھ اور ہو جاتا۔ تو یہ اتنی تو کر لے آدمی بات، یہ رمضان میں کم سے کم اچھی چیزوں کی ہم نیت تو کر لیں یا نہیں کریں؟ ہاں، یہ جو دعائیں کرتے ہیں اس میں دو بالکل بے فکر ہو، اللہ تعالیٰ جھوٹ مجھ سے نکال دے، میں نیت کرتا ہوں، اللہ میں غیبت کی نیت کرتا ہوں، مجھ سے غیبت نکال دے، یا میں نیت کرتا ہوں میں نمازی نہیں ہوں، مجھے نمازی بنا دے، یا اللہ میں نیت کرتا ہوں کہ مجھے 5 وقت اعلیٰ نماز عطا فرما دے، یا اللہ میں نیت کرتا ہوں مجھے تلاوت قرآن نصیب فرما، یا اللہ میں نیت کرتا ہوں مجھے حافظ قرآن بنا۔ بے شک وہ 80 سال کے ہیں، یہ بات کہنے سے دریغ نہ کریں، کیا بعید اس کی رحمت سے کہ فرشتوں سے کہے کس کا نام کس میں لکھا ہے، کہ عام آدمی کہتے تمہیں کسی نے کہا، اللہ تعالیٰ کا ہے، حال سے بات کر رہا ہوں، تجھے معلوم نہیں؟ اس نے توجہ فرما کر رمضان میں مجھ سے کہتا حافظ قرآن بنا، میں نے اسی وقت بنا دیا تھا، اس کو وہاں لکھ دیا تھا۔ نیت پر اللہ تعالیٰ اس کی رحمت کے خزانوں سے انسان کبھی بخیل نہ ہو، بڑھ کے مانگو، اعلیٰ درجے کا مانگو۔ پورا مقام ہے عورت کا، معاشرے میں پورا مقام ہے، آزاد جو مرد کرتا ہے اس سے زیادہ عورت کرے، پوری آزادی ہے الحمدللہ، ہر قسم کی آزادی، لیکن با حیا ہو کر کرے، بے حیا ہو کر کرے۔ نہیں سمجھے بات میں؟ پوری آزادی ہے، ہر چیز الحمدللہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات، یہ سب اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے، عورت کے لیے کتنی چیزیں رکھی ہیں۔ دیکھیں کہاں کہتا ہے اسلام نے عورت کو نیچے ڈاؤن کی ہے، ہر اس مقام پہ جہاں مرد گیا اللہ نے اس عورت کو بھی رکھا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں۔ بس یہ کیا ہے کہ ان کو باحیا ہو کے بننا چاہیے، بے حیا نہیں، باحیا۔ حیا آ جائے عورت میں الحمدللہ مردوں سے بلند ہو جاتی ہے پھر وہ عورت،
اس کے تو بہت آسان چیز ہے. تو عورتوں کو سب سے بڑی تو دعا یہ مانگنی چاہیے رمضان میں کہ اللہ میں باحیا کر. باحیا میں جو زنجیریں پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاؤں کے اندر، معاشرے کی، لوگوں کی مصیبتیں ہیں جو ہمیں روکتی ہیں حیادار بننے کے لیے، حیا ہمیں آنے نہیں دیتی، حیا ہمیں پیدا ہونے نہیں دیتا. وہ جو زنجیریں ہمارے معاشرے کی ہیں، لوگوں کی ہیں، گھر والوں کی ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ تو آسان فرما اور باحیا کر دے. میری موت ہو تو اس حالت میں ہو کہ میں باحیا زندگی گزار کے اس دنیا سے جاؤں. بے حیا کیونکہ موت ہے، مجھے بتائیں. بے حیائی کی نماز ہے، بے حیائی کی تلاوت ہے، بے حیائی کے ساتھ کوئی رمضان ہے، مجھے بتائیں کچھ بھی نہیں. یہ تو ایک رسم ہے. باحیا ہو جائے اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ